الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى في مقام آخر: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت
میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام تحفظ دینی مدارس و دستار فضیلت کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم المقام قابل صد احترام حضرت مولانا عبدالباسط صاحب اور مدرسہ عربیہ اسلامیہ مفتاح العلوم لنجاری شریف ضلع گھوٹکی، ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے، دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب الجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن بچوں نے امسال قرآن پاک حفظ کیا، نادرہ پڑھا، جن بچیوں نے پڑھا، اللہ رب العزت انہیں اس قرآن مقدس کی تعلیم آگے حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے، ٹھیک ہے، یہ فائدہ دے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ جو گفتگو شروع کروں، جو موضوع شروع کروں، آپ کے ذہن میں چند باتیں بٹھا کے جاؤں تاکہ آپ کو آنے کا سننے کا فائدہ ہو اور میرے سنانے کا فائدہ ہو۔ انسان مسلمان مومن آدمی اتنے تک کامیاب کامران نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ بہن بھائی خیش اقربا دنیا جہان کے تمام لوگوں کی محبت سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ نہ ہو۔ میں نے دو باتیں آپ کو سنانی ہیں۔ میرا موضوع ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی بات یہ ہے کہ محبت کتنی ہو۔ گفتگو کا دوسرا جو پہلو ہوگا وہ یہ ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے سے آپ سے انسانوں سے تقاضا کیا کرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ محبت کتنی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ محبت تقاضا کیا کرتی ہے۔ ان دو باتوں پر میں نے آپ کو اللہ کا قرآن سنانا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ محبت کتنی ہو۔ قرآن مقدس کی آیت میرے سامنے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے سامنے ہے۔ دوسری بات کہ محبت تقاضا کیا کرتی ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتی ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اے لنجاری شریف کے روشن ضمیروں، دور و دراز قرب و جوار سے آنے والے ہو، اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، دوسری طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میرے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے اتنے تک بندہ پکا سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی دل کی اندر اماں ابا کی محبت میں سے، خیش اقربا کی محبت میں سے، بیٹی بیٹا یعنی اولاد کی محبت میں سے مجھ محمد رسول اللہ کی محبت زیادہ نہ ہو۔ قرآن نے بھی یہی سمجھایا ہے، ایک طرف ابا کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، دنیا دولت کی محبت ہے، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یاد رکھیے گا او دنیا والوں، ساری محبتیں قربان کرنی پڑے گی میرے پیچھے مدنی محمد کریم کی محبت کے اوپر۔ اللہ کا قرآن نے بھی مجھے اور آپ کو یہی سمجھایا ہے کہ ساری محبتیں نیچے ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میرے سامنے کہ ساری محبتیں اماں ابا بہن بھائی خیش اقربا کی محبت میں سے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہو۔ یعنی ایمان یہ تقاضا کرتا ہے ساری
محبتیں قربان کرنی پڑے گی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر۔ جب اللہ کے نبی کا فرمان ہی میں نے یہ پڑھا، اللہ کا قرآن جب میں نے دیکھا، لنجاری والے ہو، گھوٹکی والے ہو، اور میں دیکھنا شروع کیتا ہے، پھر میں نے دیکھنا شروع کیا ہے، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، پھر میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا ہے کہ مجھے کچھ لوگ ایسے مل جائیں جنہوں نے دنیا کے اندر یہ ثابت کر کے دکھایا ہو، دنیا والوں آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اماں ابا کی محبت ایک طرف ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب جب آپ نے پڑھا مطالعہ کیا تو پھر لوگ آپ کو ملے یا نہ ملے، قربان جاؤں جب میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے تو مجھے لوگ مل گئے جنہوں نے دنیا کے اندر یہ ثابت کر کے دکھایا ہو۔ دنیا والوں آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ماں باپ کی محبت نیچے ہے، بیٹے بیٹی کی محبت نیچے ہے، دنیا دولت کی محبت نیچے ہے، لیکن ہماری دلوں کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے لوگوں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا ہے؟ اللہ اللہ جب میں نے پڑھا، میں نے دیکھا، میں نے مطالعہ کیا ہے تو میرے محبوب کے صحابہ میرے سامنے آ گئے جنہوں نے دنیا کو ثابت کر کے دکھایا ہو۔ دنیا والوں یہ دیکھو اماں کی محبت ہمارے دل میں، ابا کی محبت ہمارے دل میں، بیٹ بیٹی کی محبت ہمارے دل میں، یہ اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو آئیے سنانا چاہتا ہوں، میرے نبی کی خدمت میں میرے نبی کا صحابی آیا ہے، شاگرد آیا ہے، آتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا ثوبان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہوئے، کیا دیکھتا ہے؟ آئے لنجاری آلے ہو، غور کرنا ہے، جب میں یہ جملے پڑھوں آپ کے دلوں کی اندر یہ جملے اترنے چاہیے، سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے۔ میرے نبی کا صحابی بولنے لگا ہے، میرے نبی کا یار بات کرنے لگا ہے۔ آئیے صحابہ کے دیوانوں، میرے نبی کا صحابی بول پڑا اور کہنے لگا ہے انک لاحب الی من نفسی واحب الی من اہلی وولدی فما اصبر حتی آتیک انظر الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان ہے میرے نبی کے صحابی ہیں، نگاہ محمد کریم کے چہرے کی طرف لگائی ہوئی ہے، بول بولتے ہیں۔ آپ توجہ آپ کی چاہوں گا، الفاظوں پہ غور کرو۔ میرے نبی کا صحابی پڑھنے لگا اور کہنے لگا ہے انک لاحب الی من نفسی واحب الی من اہلی وولدی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے تیرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، مجھے آپ سے اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت ہے، مجھے آپ سے اپنے کنبے قبیلے سے بھی زیادہ محبت ہے۔ فما اصبر حتی آتیک انظر الیک یا رسول اللہ، مجھ سے صبر نہیں ہوتا جب تک کہ انہی آنکھوں سے آپ کا دیدار نہ کروں۔ میری دل کی تمنا ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں آنکھیں میری ہو، چہرہ محمد رسول اللہ تیرا ہو۔ مجھ سے صبر نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا دیدار نہ کرو۔ آپ کی توجہ میری طرف جب میں نے پڑھا ہے، اکیلے حضرت ثوبان کے یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری
آخری صحابی تک تمام صحابہ نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، اور دنیا والوں دیکھو ہمیں اللہ کے محبوب سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اس لیے تو حضرت ابو بکر صدیق سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے یہ جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، دنیا کے اندر مجھے تین چیزیں زیادہ پسند ہے۔ پوچھا گیا ابو بکر کے سرکی سمجھ دے میں اردو اچ گال کرا یا سرکی ہے میں اردو شروع تھا بیٹا اچھا ان اردو والے ہم تو کرو تے سرکی آلے پہلے میں خود سامنے آ سندھی سندھی ماں کے اچھے تو اور تھورو تھورو سموری نہ تو اچھے جترو اچھے چلو سندھی سرائکی بھائی بھائی الحمدللہ کہو الحمدللہ آول کچھ سرائکی تے کچھ اردو تے کچھ سندھی او شکار پور دا مکس اچار مشہور ہے تے بڑے حساب نال کھمدوں آپا سارے مکس چیز اچھی لگ دی ہے تھوڑی آواز کھولے ساؤنڈ ڈالا تب کچھ سنا ہوا میرا موضوع یاد ہے محبت مصطفیٰ بس بھی اگال سمجھنا آوے جو رحیم یار تو مولوی آیا شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت مولانا نعیم اللہ خان کوڑ سبزل والا دا شگر میرے استاد ہیں اللہ 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 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے کھڑے میں کوترے چیزاں ڈاکیاں پسند آہن کیڑیاں آئیے سنیے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولن دے آخر میری پہلی تمنا میری پہلی امنگ میری پہلی دل دی چاہتے ہیں دنیا والوں النظر الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلی تمنا دیئے اکھیاں میرے ہو جن چہرہ مٹھے مدنی محمد کریم دا ہو جے زندگی مکدی بنجے محمد دا مکھڑا دے دار ہے میری پہلی تمنا ہے